बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। सबसे पहले आप खबरें सुन लें, फिर एंड में मैं आपसे कुछ अहम बात भी करूंगा। दारुल हुकूमत में इस वक्त गैर मुल्की वफ्द की आमद की बाज़गश्त सुनाई दी रहा है। ये कौन लोग हैं, वजह क्या है? पाकिस्तान में आने वाले दिन में आपको पता है रोज़ नई तब्दीलियाँ आ रही है। ये जो हफ्ता है ये पाकिस्तान की सालमियत और आने वाले इलेक्शन और इमरान खान के इंतखाबात तमाम चीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी है। और नवाज शरीफ क्यों दुबई से आके दोबारा दिल बर्दाश्ता होकर इटली की तरफ चले गए? ज़र मुबादला के ज़खायर में 54 करोड़ की कमी, ये पैसा अचानक गायब हुआ। और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बड़ा अहम इजलास और बड़े अहम फैसले, कुछ तहकीकात, लेकिन इमरान खान क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जियो, आपको पता है, फेक प्रोपेगेंडा करते हुए इंटरनेशनली पकड़ा गया। और इमरान खान का इक़्तिदार में आना ये अब रोक नहीं सकते ये, लेकिन उसके बावजूद क्यों काजी फायज ईसा साहब इमरान खान को आते ही गिरफ्तार करने का फैसला, ये ऐलान भी इन्होंने अपने बड़े सहाफ़ियों से क्यों करवाया? फिर अचानक इन्होंने हामिद मीर साहब को सुबह शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा, मादनियात भी दिखाई, शाम वापसी भी हो गई, मार्केटिंग भी हो गई, प्रोपेगेंडा भी हो गया। ये सारे मामलात क्या हैं, कौन आ रहा है, क्या, इससे काफ़ी कुछ हो रहा है। इस मामलात में आपके सामने रखता हूँ, इमरान रियाज का मामला भी। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त शोर मचा दारुल हुकूमत में, हुकूमत का नोटिफिकेशन भी 31 जुलाई और 1 अगस्त को जो गैर मुल्की वफ्द इस्लामाबाद आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट चाइना की बात भी हो रही है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, और जो खबरें गर्दिश है उसमें तुर्की की बात भी हो रही है, और उसके साथ साथ आपको पता है अरब दुनिया के लोग भी बुलाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में असल में इनका बहुत बड़ा मुफाद है। पुरअमन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। पुरअमन पाकिस्तान, सियासी इस्तेहकाम, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मुशावरत करके पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करने का मामला। देखें, हालत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में बैक ऑफ करने को तैयार नहीं। इमरान खान हक पर खड़ा है, वो किसी सूरत में झुकने को तैयार नहीं। अब ये चीन के नायब सदर को बुलाएं, तुर्की के वफ्द को बुलाएं, या रजब तैयब एर्दोगान को भी बुलाएं, बेशक अरब दुनिया भी साथ ले आएँ। इमरान खान का मुतालबा तो बड़ा सादा है, इलेक्शन करवाएं, जो जीत कर आए उसे हुकूमत बनाने दें, अवाम के मसाइल हल करने दें। बड़ा सादा सा मामला है ये, लेकिन अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एडवेंचर तजर्बात जो आपने पिछले 16 महीनों में तबाही और बर्बादी देखी, उसे एक साइड पर रखकर मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, पाकिस्तानियों के मसाइल या पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात बिल्कुल पत्थर पे लकीर है। गुर्बत, चादर चारदीवारी, तशद्दुद, गुमशुदगियाँ, अदालतों की उम्मीदें लाल बत्ती के पीछे लगाकर ये समझ रहे थे 99% इलेक्शन नहीं करना, 99%, लेकिन 1% मालिक कायनात अपने मंसूबे बदलता है। ये लोग बज़ाहिर तो वारदात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट और PDMG एक पेज पे नहीं है, लड़ाई होगी, इसमें बिलाशुबा इनके मसाइल अपनी जगह, लेकिन ताकत के इक़्तिदार में आपको पता है मसाइल ज़रूर है। एक तरफ एटमी असासों का मसला है, अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब है, हिंदुस्तान को खित्ते की चौधराहट है, IMF से लगातार मांगने का एक सिलसिला है, उधर से अब ड्रोन हमलों का, महंगाई का, और हमारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश। ये तमाम बातें जो इस वक्त हैं, ये उम्मत मुस्लिमा के लीडरान भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे हैं, सुन रहे, वो भी चाहते हैं। उन्हें पता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अदालतों से इंसाफ मांग मांग कर थक चुका है, उस पर जो कातलाना अमल, उस पर आज तक नहीं बंदे पकड़े जा रहे। ये मजाक सारी दुनिया देख रही है, वो रोजाना देखते हैं खबरें। ये जो सिर्फ आपको नहीं पता, 54 करोड़ ज़र मुबादला एक हफ्ते में स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके गायब हो गया। उन्हें पता है इनकी प्लानिंग है, इनकी ख्वाहिशात हैं, इनकी उम्मीदें हैं, इनकी अना है, इनकी जिद है, लेकिन और फिर नहीं तो आगे अंधेरी रात है अगर ये सारा पूरा हुआ। अब हुकूमत का नोटिफिकेशन आप गौर से देखें, गैर मुल्की लोग मामला अक्सर ये जिक्र करते हैं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मामला जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है। ये हफ्ता बस बहुत अहम है, ये याद रखिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। और नवाज शरीफ इन पे एतमाद नहीं कर रहा। देखिए, उन्होंने बकरे की तरह घेर के उसे लाने के लिए, जिस तरह कुर्बानी के लिए लाते हैं ना उसे, उस तरह इरफान सिद्दीकी भी मदद कर रहा है, बाकी लोग भी। लेकिन नवाज शरीफ समझ गया, 7 दफ़ा इनसे लड़ा हुआ है। उसे पता है ये किस नीयत से कसाई बैठे हुए हैं कि इक़्तिदार के लिए इसकी कुर्बानी हो जाएगी, और वो जानता है नवाज शरीफ। और फिर सोने पर सुहागा होगा। देखें, अगर जिस तरह बेनज़ीर के वक्त में यही हुआ था, फिर 5 साल बड़े आराम से बैठे, फिर आगे जमहूरियत चलती रही। नवाज शरीफ इनके इरादों को जानता है। वो दुबई से इटली, अच्छा गया भी इटली में, उस सिसिलियन माफिया के उस जजीरे पर जहाँ वो अपनी छुट्टियाँ गुजारते थे, एक इंस्पायरेशन शायद लेने की कोशिश है। और उसे ये भी पता है सबको कि 1971 का मंजरनामा दोहरा रहे हैं। अब जैसे राजा रियाज जैसा शख्स 3 निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम दे, राजा रियाज, एक मईशत का कहता है माहिर मईशत, और 2 सियासतदान। अब आप अंदाज़ा करें इस्टेब्लिशमेंट के इरादों को। ये साफ बात है कि इत्तेहादी हुकूमत की इनकी मर्जी शामिल है, और ये चाहते हैं कि निगरान हुकूमत को जो इजाफी इख्तियारात का बिल पास करवाया गया जल्दी जल्दी, उसके साथ इन्होंने आर्मी एक्ट का भी कानून मंजूर किया, ताकि जो लोग सोशल मीडिया पर या मीडिया पर इजहार राय करेंगे उन्हें फिर सीधा किया जाए, फेंटा दिया जाए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, और ये इसमें देखें जिस तरह इन लोगों ने अब जियो की फैक्ट चेकिंग की खबर इन्होंने लगाई, और कि जी ये 2023 का एक्ट सिर्फ हाजिर और रिटायर लोगों पर लग रहा है। ये फैक्ट चेक जियो का अपना इदारा है, कानून
سویلین پر لگے گا. یہ احمد نورانی نے بات کلیئر کی کہ قانون صرف یہ نہیں کہ جو حاضر ڈیوٹی اور ریٹائر ہے, سویلین پر بھی لگے گا. دباؤ ان پر بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ واشنگٹن ایمبیسی میں امریکن کانگریس کے مختلف اراکین نے مل کر انہیں کہا اور انہوں نے یقین دلایا انہیں کہ اکتوبر میں ہم الیکشن کروائیں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا حالات. اسٹیبلشمنٹ اور یہ جتنی مرضی دھاندلی کریں, اصل میں معاملہ آپ کو میں بڑا سادہ سا بتاؤں بڑی تفصیل سے, کہ عوام کنٹرول میں نہیں ہے. انہوں نے ہر بندہ اپنے ساتھ ملا لی. ایون کہ دیکھیں حسین حقانی جیسا شخص, وہ پاکستان کے بارے میں دنیا بھر کے اداروں میں جس طرح وہ چاہے جہاد کے نام پر, فوجی امداد کے نام پر, F-16 کے نام پر, ہیلی کاپٹروں کی امداد, ہر چیز پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی احتیاط سے پاکستان پہ تنقید کریں, ملک کا نقصان نہ کریں. مطلب انہیں بھی پتہ ہے اصل واردات یہ, انہوں نے جتنے بھی اب تک سروے کروائے, انٹرنیشنل سروے بھی ہوئے, وہ صرف مردوں سے پوچھتے ہیں جا کے. سارے ان کی جو ریسرچ ہے, خواتین کو وہ پوچھتے ہی نہیں, خواتین کا پتہ ہی نہیں. آدھی آبادی پاکستان کی خواتین پر ہے, اور جو موجودہ ووٹ بینک ابھی آ رہا ہے اس میں 1.5 کروڑ ووٹ جو بنا ہوا ہے وہ خواتین. کتنا 1.5 کروڑ, یہ ذرا یاد رکھیے, لکھ لیں گے. نوجوان بچوں کا جو ووٹ ہے وہ تقریباً 4 کروڑ 60 لاکھ عمران خان کا بنتا ہے. یہ میں نے پوری اسٹیٹسٹک پچھلے پروگرام میں آپ کو بتائی تھی, آپ کیلکولیٹ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. 2018 میں کتنا ووٹ پڑا, ٹوٹل 5 کروڑ کچھ. اب دیکھیں خواتین کا اور نوجوان کا صرف ووٹ عمران خان کے حق میں ڈالے تو یہ سارے کا سارا الیکشن عمران خان کا بنتا ہے. اور یہ بڑی کامن سینس ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں, آپ جا کے بے شک گراؤنڈ پہ چیک کر سکتے ہیں. اسی لیے انہیں پتہ ہے عمران خان کو روکنا ناممکن ہے. یہ جتنے مرضی ماہرین, تجزیہ نگار, میڈیا دانشور بٹھا لیں ٹی وی پر, پوچھیں عمران خان کو گرفتار کر لیں گے, نہل کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن آخری مکہ عمران خان کا ہے. یہ یاد رکھیے. انہوں نے دیکھے 16 مہینوں میں ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے. ایک سال میں 297 ٹکٹ ہولڈر عمران خان نے دیے, یہ صرف 49 توڑ سکے, اور جو 49 ٹوٹے ہیں ان کی جگہ پر اسی حلقے میں 10-10 لوگ کھڑے ہوئے, اور جو 248 لوگ عمران خان کے کھڑے ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اسی لیے یہ بار بار جو ابھی حامد میر نے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جی سینٹ میں 25 ممبران آرمی ایکٹ میں ووٹ ڈال کے تحریک انصاف, یہ ڈیل کا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی عمران خان جھک گیا. یہ بالکل غلط بات ہے, جھوٹ ہے. سینٹ کی ووٹنگ کے لیے ہاتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے, پھر اس کی گنتی جو وہ سینٹ کا چیئرمین کروا کے آواز لگاتا ہے کون ساتھ ہے کون نہیں. اب تحریک انصاف کے اس دن صرف 12 لوگ وہاں موجود تھے, 48 اتحادیوں کے 45 ان کے. اب آپ دیکھیں ٹوٹل اگر ویب سائٹ پہ آپ جا چیک کریں تو وہاں پر آپ کو ٹوٹل تعداد میں تحریک انصاف کے اس دن صرف 12 لوگ موجود تھے, یہ لوگ تھے 45. اب آپ 45 جو ووٹ دے رہے ہیں, ظاہر ہے بل وہی پاس ہونا ہے. اب تحریک انصاف پر یہ الزام انہوں نے لگا دیا. اب کور کمیٹی میں پھر بھی عمران خان نے شبلی فراز کو یہ ٹاسک دیا, اور بڑے اہم معاملات میں ڈسکشن اس میں یہاں پہ یہ بھی کہ باقاعدہ تحقیقات کریں جس نے ووٹ دیا ہے. عوام دیکھیں اس امید پہ بیٹھی, آپ کسی کو کہیں عمران خان آ رہا ہے تو ان کی آنکھیں چمک جاتی ہیں, وہ فوراً کہتے ہیں انشاءاللہ, جس مرضی سے پوچھ لیں آپ باہر. پاکستان تحریک انصاف اپنے جو لوگ لوٹے ہیں, جیسے 10 سابق لوٹوں کو ابھی ان کی رکنیت معطل کی, ضیاء اللہ بنگش میں شامل ہے. اور دوسری طرف یہ لوگ شہباز شریف کی عرب امارات میں بادشاہ ولیعہد کے درمیان تصویریں شیئر کر کے پوسٹ کہ یہ دیکھیں جی, حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا شہباز شریف کی وہی ویلیو جو یوکرائن کے صدر زیلنسکی کی وہاں, ایک کامیڈین مسخرہ. شہباز شریف کو نفسیاتی مریض اور مسخرہ بھی سمجھتے ہیں, اتنی اس کی اوقات ہے بس. باقی انہوں نے جو غیر معینہ طور پر عمران ریاض کے معاملے کا کیس لمبا کیا, ہر روز ایک امید کا نیا دیا جلاتے ہیں, یہ سے بجھا دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی جنرل الیکشن کی بات چھوڑیں گے, کاش پاکستان کے لوگ اتنے بزدل نہ ہوتے. آج 10 محرم کا دن ہے, جو قید و بند اسیران موجود ہیں, سر فہرست عمران ریاض, بزرگ, بوڑھے, بچے, ظلم و ستم, اس پر بات کرنا ضروری ہے, ہمارا حق ہے. آج 10 محرم ہے, شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جسے یہ نہ پتا ہو کہ ہوا کیا تھا. لیکن کچھ سوالات اگر آپ کے سامنے رکھیں, دیکھیں ہر وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے, ان کی اولاد کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر اپنے انداز میں اپنے انداز میں افسوس کرتا ہے. امام حسین پر رونے والے لوگ کم نہیں ہیں, لیکن امام کی زندگی اور اس کی شہادت سے جو سبق سیکھنے والے وہ بڑے لوگ کم ہیں, بڑے کم لوگ ہیں. آپ یقین کریں ہم سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ماننے والے, اگر ہم ماننے والے ہوتے تو 75 سال میں ظلم کا نظام اس طرح کھڑا ہوتا, ہم خاموش رہتے. کوئی عملی کام جو ہم نے کیا ہو, ہمارے دوست احباب جاننے والے, کوئی ایک بھی ان کے نقش قدم پر کھڑا ہو. ہمارے سامنے موروثیت کو, ملوکیت کو بنا کے انہوں نے بادشاہ, جمہوریت کو بادشاہت کی طرح استعمال کیا, خاندانوں کی حکمرانی چلتی رہی ہمارے اوپر, ہم بیٹھے رہے عوام. ہم اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں, میں خود یقین کریں اللہ جانتا ہے, خوف اور بزدل تھا میں نے بیٹھ کے پھر اپنا محاسبہ کیا. خاندان نے چھوڑ دیا, 1.5 سال سے بعد سب کچھ معاملات چلتے رہے, قیمت ادا کی, اور بھی بہت سارے مسائل, لیکن آگے بھی تیار ہے. لیکن 16 مہینے سے یہ سوچ کر کے نہیں, اگر حسینی کہنا تو کھڑے ہونا ہے. یہ ابھی قانون نافذ کرنے والے صحافی, یزیدیت کے دور میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ غدار بن گئے, ایسے لوگ. آپ صرف ایک سوال اپنے آپ سے کریں, کربلا میں جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان سے زیادہ کوفہ میں خاموش رہنے والے گناہگار ہیں,
ان کی خاموشی نے امام زین العابدین کو زیادہ دکھی کیا تھا۔ پرامن انداز میں آپ احتجاج نہ کر سکیں تو پھر آپ میں اور تماشائیوں میں فرق کیا ہے؟ عمران ریاض کے ساتھ جو اس کا دیکھا معاملہ، انہوں نے کہا جی لمبے عرصے کے لیے کر دیا، کیوں؟ اور مردہ یزید کو تو ہم سب لوگ بڑے آرام سے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی نے ہمیں روکنا ہے جو مرضی کریں، لیکن ذرا ہمت کریں زندہ یزید کو بھی برا کہیں۔ دنیا نے کربلا سے سبق یہ سیکھا، سوائے رونے دھونے کے ہم نے کوئی عملی کام نہیں کیا۔ یزید کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد کیا رد عمل آئے گا، اس نے تو 34 ممالک کی فوج بلا لی تھی، بزدل تھا۔ امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کو بھی آپ کو پتہ ہے بٹھا کر چراغ بجھا رہے ہیں، جس نے جانا ہے جائے۔ یزید سمجھتا ہے عزت اور زور سے، خوف سے میں عزت کرواؤں گا، آج لعنت برس رہی ہے، اس خوف اور اس سے آپ عزت نہیں کروا سکتے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو ہم بھول جاتے ہیں، دیکھیں امام حسین کو یزید سے مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے احکامات توڑا، ظالم تھا، فاسق تھا۔ ہمارا یزید سے مسئلہ یہ کہ وہ امام حسین کو شہید اس نے کیا۔ ہمیں اس کا مطلب اللہ کے جو احکام توڑنے والا جو ہے، جس نے جو ظالم ہے، فاسق ہے، اس کے لیے کوئی، ہمیں اس سے مسئلہ ہونا چاہیے، ہر دور کے یزید سے ہم نے سیکھنا ہے۔ آج ہر دور کے یزید کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں مردہ یزید کو، زندہ یزید کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ اب ظلم ہمارے سامنے، ارشد شریف کو کس طرح مارا گیا، اس کا ایک سر نہیں انہوں نے کاٹ کے اوپر رکھا، ماڈرن دور ہے، گولی مار دی، بریگیڈیئر برکی ہے۔ اب عمران ریاض کا معاملہ لیکن دل چیرتا ہے، وہ تہخانوں میں کہیں پڑا ہوگا کہیں بیچارہ، دن دہاڑے عورتوں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اب غیر معینہ مدت تک وہ عدالت اس کو لے کے جا رہی ہے، کیس کو لٹکا رہی ہے۔ وہ بچی رضوانہ کے ہم ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، اب مہنگائی کا ظلم برداشت ہے، 100 کا 50,000 کر دو، بچوں کے زیور بیچ کے روٹی کما لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اکثریت اتنی بزدل، اتنے خوفزدہ، ایک پوسٹ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ مطلب جس طرح اس وقت قاضی وقت تھے، علماء تھے، ڈرے تھے، آج آپ ایک لائن لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں انہی سے سبق سیکھنا ہے، یہ 10 محرم کا یہ سبق ہے کہ چاہے کوئی چیف ہے، کوئی حکومت میں ہے، کوئی جتنا مرضی بڑا بندہ ہے، آپ اگر حق پہ ہیں، اگر آپ شہید ہو رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو امام حسین کا پیروکار مانتے ہیں، تو پھر چاہے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اب جو بھی ہیں، کیونکہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ جس ملک میں انصاف کا یہ عالم ہے، ایک سابق وزیر اعظم ایک FIR نہ کروا سکے، ایک بچی جسے ایک قاضی کے گھر میں مارا جائے اس بے دردی سے، اسے انصاف ملے گا؟ کوفیوں کے دور میں ہوتا رہا، کوفی خاموش رہتے تھے، میں بھی، ہم لوگ بھی سارے بزدل تھے، لیکن جس وقت آپ اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یقین ہوگا یا تو میں اپنے آپ کو حسینی کہنے چھوڑ دوں بس، تو یا پھر اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں، پرامن انداز میں۔ آپ کو کوئی بھی وائلنس کی، تشدد کی طرف نہیں اکساتا کبھی بھی، لیکن اپنے اندر سے خوف اور ڈر کو خدا کے لیے نکالیں۔ پرامن انداز میں احتجاج کرنا، بات کرنا، کھل کے بولنا آپ کا حق ہے۔ اس دور میں بھی کربلا میں شہداء کو اہل خانہ کے اوپر رونے نہیں دیا جاتا۔ آج دیکھیں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ مر جانے والے FIR نہیں کرواتے، ڈر کے مارے خاموشی سے دفنا دیتے ہیں۔ اس ڈر کو ہم نے نکالنا ہے، اور یہ ڈر نکل گیا تو یقین جنہیں آپ کے اندر تمام سارے مسائل ختم۔ یہ عمران خان کی ہر تقریر میں وہ جو باتیں کہتے ہیں نا شروع کی، لا الہ الا اللہ، خوف کی بوت، یہ بالکل فیکٹ ہے، باخدا یہ سچ ہے۔ یہی فلسفہ ہے امام حسین علیہ السلام کہ ڈرنا نہیں ہے، استقامت، پرامن انداز میں اپنے اندر ایمان پیدا کریں۔ میری تقریر لمبی ہوگی لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو خبریں دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید اس پہ بات کروں گا۔ یہ جو میں نے باتیں کی ان پہ تھوڑا غور ضرور کریں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔